السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست جواد خان اور آج ہم مزید پڑھیں گے ناول انسان اور دیوتا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح موہنی جو ہے وہ مادھو کے متعلق پریشان تھی اور اس نے مادھو کو سمجھانے کے لیے رندھیر کو بھیجا۔ جب رندھیر مادھو سے ملنے کے لیے نکلا تو اس کی پہلی ملاقات شانتا سے ہوئی۔ شانتا رندھیر کو لے کر مادھو کے پاس پہنچ گئی تو پھر ان کے درمیان گفتگو ہوئی، اور جب وہ واپس لوٹنے لگا تو مادھو نے موہنی کے لیے پھول پیش کیے اور جو رندھیر ہے اس نے شانتا کو پھول پیش کر دیے۔ اس کے بعد جب وہ واپس پہنچا تو رندھیر نے موہنی کو سارا قصہ سنا دیا کہ جھیل پر کیا ہوا۔ تو آئیے مزید پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کریں گے جس کا نام ہے بدھو اور شنکر۔ قریباً 4 مہینے کنول اور بدھو کو مادھو کی دلچسپیوں کا علم نہ ہوا۔ دور سردی کے موسم میں جھیل کے اس پار دلچسپی کا کوئی سامان نہ تھا۔ کنارے پر گھاس سوکھ چکی تھی، درختوں کے پتے جھڑ چکے تھے اور کنول کے پھول جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ لیکن مادھو دن میں ایک بار جھیل کی طرف ضرور جاتا۔ بدھو کو اپنی سادگی، ایثار اور خلوص کی بدولت آس پاس کی بستیوں کے لوگوں میں کافی عزت حاصل ہو چکی تھی۔ وہ ان کے ساتھ شکار کے لیے جاتا تو وہ اسے حتی الوسع دریا کے ٹھنڈے پانی میں اترنے سے منع کرتے اور اپنے شکار تقسیم کرتے وقت اس کا حصہ دوسروں سے زیادہ رکھتے۔ ان کے جھگڑوں میں بدھو کا فیصلہ آخری سمجھا جاتا تھا۔ شکار کے موقعوں پر بدھو کی غیر حاضری میں بھیڑوں کی نگہداشت شانتا اور مادھو کے سپرد ہوتی اور مادھو کو سنگ تراشی کے لیے سارا دن مل جاتا۔ لیکن کبھی کبھی بدھو اسے بھیڑیں چرانے اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا۔ بدھو کو اپنی زندگی میں مادھو کے سر کوئی ذمہ داری تھوپنا گوارا نہ تھا، لیکن وہ اسے ایک اچھا چرواہا اور بہترین شکاری دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک ایک نوجوان کی سب سے بڑی خوبیاں یہی تھیں۔ بنسری بجانے کے فن میں بدھو اس کے کمال کا اعتراف کر چکا تھا، لیکن اسے یہ شکایت تھی کہ مادھو مچھلی کے شکار اور بھیڑیں چرانے سے بہت جلد اکتا کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک شام اس نے کنول سے کہا، بہن، مادھو کا جی باہر بالکل نہیں لگتا، آخر وہ گھر میں سارا دن کیا کرتا رہتا ہے؟ کنول نے حیران ہو کر جواب دیا، گھر میں تو وہ شام سے پہلے کبھی آتا نہیں۔ جس دن تم گھر چھوڑ جاتے ہو اس دن بھی وہ صبح سے شام تک کہیں غائب رہتا ہے۔ آخر کہاں جاتا ہے وہ؟ میں اسے ہمیشہ جھیل کی طرف آتے جاتے دیکھتی ہوں۔ کبھی کبھی شانتا بھی اس کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں شانتا، کہاں جایا کرتے ہو تم دونوں؟ شانتا نے جواب دیا، کہیں بھی نہیں، جھیل پر راج ہنس کا ایک جوڑا رہتا ہے، ہم انہیں دیکھا کرتے ہیں۔ اتنے میں مادھو آ پہنچا اور اسے دیکھتے ہی بدھو نے کہا، کیوں بیٹا، دیکھ آئے ہنس کا جوڑا۔ مادھو نے پریشان ہو کر جواب دیا، ہنس کا جوڑا؟ وہ کہاں ہے؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں جھیل پر گیا تھا چچا۔ جھیل پر تمہارا کیا کام تھا؟ چچا، میں وہاں بنسری بجا رہا تھا، میں نے ایک نیا سر نکالا ہے، سناؤ تمہیں؟ شانتا نے جلدی سے کہا، سناؤ بھیا۔ مادھو نے بنسری ہونٹوں سے لگائی اور ایک دردناک راگ نے بدھو کا غصہ پیار میں تبدیل کر دیا۔ تاہم اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ بدھو اس سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ رات کو سوتے وقت اس نے مادھو سے کہا، مادھو، میں علی الصبح شکار کے لیے جا رہا ہوں، تم بھیڑیں سنبھالنا۔ صبح کے وقت بدھو کا بستر خالی دیکھ کر مادھو کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے شانتا کو جگا کر کہا، شانتا، ماتا دودھ دوہا لیں تو بکریاں اور بھیڑیں لے کر جھیل پر آ جانا، میں وہیں ہوں گا۔ شانتا نے رازدارانہ انداز میں سر ہلایا اور مادھو خوشی خوشی جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گہری دھند میں چند قدم سے آگے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر مادھو نے چاروں طرف دیکھا اور اطمینان کا سانس لے کر گھنے درختوں میں گھس گیا۔
سردیوں میں اس کی منزل مقصود کا راستہ اس قدر دشوار گزار نہ تھا۔ سوکھی ہوئی گھاس اور مرجھائی ہوئی ٹہنیوں کی مزاحمت بہت حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ مادھو نے چلتے چلتے اپنے پیچھے کچھ کھٹکا محسوس کیا اور بدحواس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب اسے کوئی متحرک شے نظر نہ آئی تو وہ اپنے وہم پر ہنستا ہوا آگے چل پڑ دیا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر اس نے سوکھی ہوئی بیل کو ایک طرف ہٹایا اور پتھر کی مورتی کے سامنے بیٹھ گیا۔ نوجوان سنگ تراش کی یہ کوشش کامیاب تھی۔ مورتی مکمل ہو چکی تھی، صرف کہیں کہیں کھردری سطح کی صفائی کا کام باقی تھا۔ چھوٹے سے چہرے کے نقوش انسانی خط و خال کا بہترین نمونہ تھے۔ آنکھوں میں ایک پر اسرار ہیبت کی بجائے رحم، محبت اور عفو کی ایک غیر فانی جھلک تھی۔ مادھو نے ایک اوزار اٹھایا اور کھردرے حصے کو کھرچ کر صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ درخت کی ٹہنیوں سے شبنم کے قطرے گرنے لگے، لیکن مادھو اپنے گرد و پیش سے بے خبر اپنے کام میں محوی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مندر سے سیکھا ہوا بھجن گانے لگا۔ اس کے ہلکے سر بدریج بلند ہوتے گئے۔ اچانک مادھو کی آواز سن کر اس نے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ سامنے بدھو کھڑا تھا۔ چچا، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تم شکار کے لیے نہیں گئے؟ بدھو کسی اور دنیا میں تھا۔ اس کے دل و دماغ کی تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ چکی تھی اور وہ مورتی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مادھو مرعوب ہو کر پھر بولا، چچا، یہ بھگوان کی مورتی ہے، اسے میں نے بنایا ہے۔ چچا، تم خفا ہو گئے ہو؟ بدھو پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک ایسی چٹان کی طرح اپنی جگہ کھڑا تھا جس کے پاس پانی کی بے قرار موجوں کے تھپیڑوں کا جواب ایک حقارت آمیز خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مادھو اٹھ کر آگے بڑھا اور بدھو کا بازو پکڑ کر اس کی طرف ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چچا، میں اسے تم سے چھپانا نہیں چاہتا تھا، صرف اسے مکمل کر کے تمہیں دکھانا چاہتا تھا۔ تم نے اسے پسند نہیں کیا۔ بدھو نے ہاتھ جھٹک کر مادھو کو ایک طرف ہٹا دیا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور مورتی کے قریب پڑا ہوا تیشا اٹھا کر اسے توڑنے کی کوشش کی، لیکن مادھو نے چچا چچا کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی اور دوسرے ہاتھ سے تیشا پکڑ لیا۔ چند لمحات کی کشمکش کے بعد مادھو نے بدھو کے ہاتھ سے تیشا چھین کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ بدھو کو پہلی بار اپنے بڑھاپے اور مادھو کی جوانی کا احساس ہوا۔ کبھی مادھو اور کبھی مورتی کی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا کہ دونوں اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ وہ جیتے جی اعتراف شکست کرنے والوں میں سے نہ تھا، لیکن اس کا مد مقابل وہ نوجوان تھا جس کی رگوں میں سکھدیو کا خون تھا، اور یہ خون ایسا نہ تھا جو بدھو کے دل میں سلگتی ہوئی آگ کے لیے پانی کا کام نہ دے سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے آنسوؤں میں تبدیل ہونے لگے اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، اب تم مجھ سے طاقتور ہو گئے ہو، تمہیں سمجھانا اب میرے بس میں نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ بدھو کی آنکھوں سے وہ آنسو جنہیں وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا بہہ نکلے۔ مادھو کا دل پہلے ہی ندامت سے پسا جا رہا تھا۔ وہ اس منظر کی تاب نہ لا سکا، بے اختیار آگے بڑھا اور بدھو کے قدموں پر گر پڑا۔ چچا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ بدھو کو گویا پھر ایک بار کھوئی ہوئی بادشاہت مل گئی۔ اس نے مادھو کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ میرے بیٹے، میرے مادھو، میں آج بہت خوش ہوں کہ تمہارے بازو اس قدر مضبوط ہیں۔ تمہیں وہ دن یاد ہیں جب تم اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے منہ پر تمانچے لگایا کرتے تھے اور میں تمہارے ہاتھ چوما کرتا تھا۔ میرے لیے تم آج بھی وہی مادھو ہو۔ بدھو یہ کہہ کر مادھو کے بازو ٹٹولنے لگا۔ مادھو نے پرنم آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ بدھو کے لیے اس کے چہرے پر غم کے ہلکے سے آثار بھی بار خاطر تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر مغموم مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بیٹا،
تم خیال کرتے ہوگے کہ میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سکھدیو کے بیٹے کو آگ میں کودتا دیکھوں اور خاموش رہوں؟ چچا، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، میں نے مورتی بنائی ہے، اس بھگوان کی مورتی جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں۔ بدھو بولا، وہ رامو بھی ایسی باتیں کیا کرتا تھا، اس نے بھی ایک مورتی بنائی تھی، لیکن اسے حکومت کی ہوس تھی۔ وہ مٹی کی مورتی کو پھندا بنا کر آدمیوں کا شکار کھیلنا چاہتا تھا، لوگوں کو مورتی کا خوف دلا کر انہیں اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ وہ دیوتاؤں سے وہی کام لینا چاہتا تھا جو اونچی ذات والے نیچ ذات والوں کے حقوق چھیننے کے لیے لیا کرتے ہیں۔ اس کا پہلا شکار تمہارا باپ تھا، لیکن مادھو، میں تمہیں رامو نہیں بننے دوں گا۔ مادھو نے پریشان ہو کر جواب دیا، لیکن چچا، میں کسی کو غلام نہیں بنانا چاہتا۔ میرا بھگوان اونچی ذات والوں کا بھگوان نہیں جو کسی سے نفرت اور کسی سے محبت کرتا ہے۔ میں بھگوان اسے کہتا ہوں جو سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، جس کے بنائے ہوئے چاند اور سورج کی روشنی ہر گھر میں پہنچتی ہے، جس کے بھیجے ہوئے بادل ہر کھیت پر برستے ہیں، جس کے حکم سے چلنے والی ہواؤں میں ہم سب یکساں طور پر سانس لیتے ہیں، جس کی زمین ہر ایک کے لیے اناج اور پھل پیدا کرتی ہے، جو ہر ایک سے محبت اور ہر ایک سے انصاف کرتا ہے۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ اسے بھگوان کی مورتی بنائیں اور اس کی پوجا کریں؟ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پتھر کا یہ بے جان ٹکڑا، جسے کل تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کہاں پڑا ہوا ہے، آج تمہارے تیشے کی ضربوں سے کیوں کر اس قابل بن گیا ہے کہ ہم اس کی پوجا کریں؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ بھگوان وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ جس نے ایسی چیزیں بنائی ہیں وہ خود کیسا ہوگا؟ کہ اس تراشے ہوئے پتھر کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ مادھو نے جواب دیا، چچا، یہ تو اس کی مورتی ہے، میں کب کہتا ہوں یہ بھگوان ہیں؟ جب تک اس کی کوئی صورت ہمارے سامنے نہ ہو ہم اس کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ صورت جو تم نے بنائی ہے بھگوان کی صورت نہیں ہو سکتی، تمہاری اپنی صورت اس سے اچھی ہے، اور پھر اگر یہ ضروری ہے کہ پوجا کا شوق پیدا کرنے کے لیے تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی صورت موجود ہو، تو کیا یہ مقصد صرف تراشے ہوئے پتھر ہی پورا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ چاند اور سورج دیکھ کر تمہارے دل میں بھگوان کی پوجا کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ کیا دنیا کے تمام سنگ تراش مل کر چاند اور سورج جیسی کوئی شے بنا سکتے ہیں؟ چاند اور سورج تو اس زمین سے دور ہیں۔ تم ہر روز مشرق کے اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھتے ہو، جن کی چوٹیوں پر 12 مہینے برف چمکتی ہے، جن کے دامن میں سدا آبشاریں اور ندیاں بہتی ہیں۔ ان پہاڑوں سے پرے اور پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں آسمان سے ملی ہوئی ہیں۔ اگر تم وہاں پہنچ جاؤ تو میں یہ محسوس کرو گے کہ تراشے ہوئے پتھروں کو بھگوان کی مورتیاں سمجھنے والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ بھگوان کسی ایسی طاقت کا نام ہے جس نے دنیا کے ہر شے کو بنایا ہے، تو شوق سے اس کی پوجا کرو، کوئی تمہیں منع نہیں کر سکتا۔ تمہارا پتا خود ایک زبردست اور انصاف پسند طاقت کو مانتا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ رنگ رنگ کی چیزیں دیکھ کر تمہارے دل میں بھگوان کی پوجا کا شوق پیدا نہیں ہوتا، تو اپنے ہاتھوں کی تراشی ہوئی مورتیاں تمہیں کیا دے سکتی ہیں؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس یہیں تک پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ تو اگر آپ کو ناول کا یہ حصہ اور پھر میری کوشش پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر ضرور کلک کریں، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح نئے ناولز پڑھ کر سناؤں اور آپ کو انٹرٹین کروں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج تاریخ ہے 22 اپریل 2020 اور بدھ کا دن ہے۔